نااہلی، غیر ذمہ داری یا بد انتظامی؟ پیمز اسپتال میں آگ کیسے لگی؟ 39 گھنٹے بعد بھی پتہ نہ چلا کس کی غفلت تھی؟ عملہ نرسری میں تھا یا نہیں؟ تمام سوال اب جواب طلب۔ سانحہ پیمز کی انکوائری کمیٹی نے پیمز میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت 30 ملازمین کے بیانات ریکارڈ کر لیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیمز حکام نے الیکٹرو میڈیکل رپورٹ بھی انکوائری کمیٹی کو جمع کرا دی۔ کمیٹی نے اسپتال عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ کمیٹی کا سی جی اے فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا بھی دورہ، فائر فائٹرز کے بیانات اور موقف قلم بند کیے۔ وزیر قانون اعظم رضی طارق نے بتایا واقعے کی عبوری انکوائری رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ پیمز انتظامیہ نے بھی نئی انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں 3 سینئر پروفیسر شامل ہیں۔ حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے مالی معاوضے کا اعلان۔ منسٹر صاحب ایک بات کہہ رہا ہے، ڈاکٹر دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے کہا ایئر کنڈیشن جو اوپر لگا ہوا تھا اس سے ایک اسپارک نیچے گرا۔ ای ڈی نے کہا کہ وہ جو اے سی ہے جس سے اسپارک نکلا تھا وہ اے سی کئی عرصے سے وہ اے سی خراب ہے۔ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر تھی، اسی نے کہا یہ اے سی سے اسپارک نہیں ہوا ہے، ایک وہاں وائروں کا گچھا باہر پڑا تھا اس سے ایک اسپارک ہوا ہے۔ آگ کیسے لگی؟ وزیر صحت اور ڈاکٹرز کے بیانات میں تضاد۔ قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین مہیش کمار نے بتایا وزیر صاحب نے کہا ایئر کنڈیشن سے چنگاری گئی۔ ای ڈی نے کہا اے سی تو خراب پڑا تھا۔ گائنیکولوجسٹ نے کہا سپارک تاروں کے گچھے سے ہوا۔ نرسز سے سوال کیے گئے تو لگا وہ کنفیوز ہیں، انہیں جواب سکھایا گیا۔ ایک نرس نے کہا آکسیجن سلنڈر سے آگ لگی، لیکن وہاں آکسیجن سلنڈر تو تھے ہی نہیں۔ تینوں کمیٹیوں کی رپورٹ 48 گھنٹے میں آ جانی چاہیے تاکہ پوری قوم دیکھے۔ قائمہ کمیٹی دیکھے گی کہ رپورٹ میں کتنی صداقت ہے۔ قائمہ کمیٹی نے پیمز اسپتال کا دورہ کیا۔ کمیٹی اراکین نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور سربراہ پیمز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہائے ہم آئے تھے گودی میں گئے شولوں میں، سانحہ پیمز میں جاں بحق بچوں کی میتیں بھرسا کے حوالے۔ جاں بحق جڑواں بچوں کے گھر میں سوگ، ماموں نے بتایا بہن آئی سی یو میں ہے، اسے تو بتایا تک نہیں کہ کیا قیامت بیت چکی۔ لخت جگر کو کھونے والے غمزدہ والد نے ایاوے سے گفتگو میں ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ کہا میری بچی تو چلی گئی، خدا کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دکھائے۔ لواحقین نے الزام لگایا کہ آگ لگنے کے بعد عملہ بھاگ نکلا اور ہمیں بھی بچوں کو بچانے کے لیے جانے سے روک دیا۔ سانحہ پیمز کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج، شرکا نے کہا حکومتی کمیٹی کو نہیں مانتے، واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ بہت معلومات کی بنیاد پہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا استعفیٰ تو پیش کر دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، آپ تردید کر دیں اس کی؟ میں آپ کی اس بات پہ نہ تردید کر رہا ہوں، نہ آپ کی اس بات کو میں مان رہا ہوں۔ اور وسیم بادامی صاحب آپ لوگ بہت ریسورسفل لوگ ہیں، تو میں اس والی بات پہ میں اپنا استحقاق استعمال کروں گا آپ کے سوال کے جواب نہ دینے کے۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دیا یا نہیں، تصدیق یا تردید نہیں کروں گا۔ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا 24 گھنٹے انتظار کر لینا چاہیے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا انکوائری کمیٹی نے ابھی تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، اگر پوچھتی تو سب بتاتا۔ اسپیکر کے ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کی رپورٹ کا مجھے علم نہیں، میں جی بی سے ایک اچھا آفیسر لے کر آیا، وہ آفیسر ہیلتھ کیئر کمیشن کو زمین سے آسمان پر لے آیا۔ آئی ایچ آر اے بورڈ کو اس آفیسر کا کام پسند نہیں آیا اور 15 دن پہلے اسے ہٹا دیا گیا۔ آئی ایچ آر اے بورڈ کا کام بابوں سے بھی آگے کا ہے۔ یہ بات درست نہیں کہ اسلام آباد میں کسی اسپتال کے پاس لائسنس نہیں۔ اسلام آباد میں صحت کے شعبے میں خرابیوں کی 2 ہفتے پہلے نشاندہی کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی صحت کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر امجد نے 2 ہفتے پہلے وزیر اعظم کو خط لکھا تھا، جس میں اسلام آباد کے اسپتالوں اور بنیادی صحت کے مراکز پر سوالات اٹھائے گئے تھے۔ ڈاکٹر امجد کا کہنا ہے 1 سال پہلے اسپتالوں کے غیر معیاری ہونے کی رپورٹ بنائی تھی، جو آج تک قومی اسمبلی اجلاس میں پیش نہ ہو سکی۔ بڑے اسکینڈلز میں جس کا نام آیا، وزیر اعظم نے اسے سیکٹر صحت بنا دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود 2015 میں نندی پور پلانٹ میں بے ضابطگیوں پر این ڈی کے عہدے سے ہٹائے گئے۔ 2023 میں سرپلس گندم کے امپورٹ نے کسانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ محمد محمود سیکٹری فوڈ سیکیورٹی تھے، موصوف نے یہاں بھی معطلی کا تاج سر پر سجایا۔ 2024 میں سیکٹری آئی ٹی کے عہدے سے برطرف کیے گئے۔ نادہندہ کمپنیز کو غیر قانونی مالی فائدہ پہنچانے کا الزام تھا۔
2021 میں رنگ روڈ اسکینڈل میں بطور کمشنر راولپنڈی گرفتار ہوئے۔ رنگ روڈ کیس کی نیب میں تحقیقات آج بھی جاری۔ وزیر اعظم نے پیمز واقعے کے بعد انہیں سیکٹری صحت بنا دیا۔ پاکستان اور کویت نے پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط کی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی ہم منصب شیخ عبداللہ کی سربراہی میں وقت کی ملاقات۔ ترجمان وزارت دفاع کہتے ہیں پروٹوکول معاہدے سے فوجی تعاون کا فریم ورک مزید مضبوط ہوگا۔ کویتی وزیر دفاع کی وقت کے ہمراہ GHQ آمد، فیلڈ مارشل سعید آصم منی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ کویتی وفد کی علاقائی امن میں پاک افواج کے کردار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ پاک کویت دفاعی تعاون علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم قرار۔ آبِ ہرمز کے بندے سب کو متاثر کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران آبِ ہرمز کھلوانے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے میڈیا بریفنگ کہا فیلڈ مارشل نے دورہ تہران میں پرخلوص کوششیں کی۔ پاکستان پر امید ہے لیکن حتمی فیصلہ تہران اور واشنگٹن کو کرنا ہے۔ پاک ایران تجارت جاری ہے۔ پاکستان ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں پر عمل کا پابند نہیں۔ افغان طالبان کو زبانی دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان ریاستی سطح پر دارجاتی میکانزم بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت کے وزیر دفاع کی جانب سے دو طرفہ میکانزم کے قیام کی تجویز نوٹ کی۔ قطری وزیر اعظم کی تہران میں ایرانی صدر سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال مذاکرات کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے پر بات چیت۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا قطر، پاکستان اور عمان کی امن کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایران اور قطر تلخ واقعات پیچھے چھوڑ کر دوبارہ باہمی تعاون شروع کر سکتے ہیں۔ ایران اپنے قانونی حقوق سے بڑھ کر کچھ نہیں مانگ رہا، دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی اسپیکر باقر غالباف سے ملاقات۔ سفارتی عمل دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ قطری وزیر اعظم ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملے۔ علاقائی سلامتی اور استحکام پر گفتگو ہوئی۔ آبِ ہرمز سے متعلق عبوری فریم ورک، عارضی مشترکہ بحری گزرگاہ اور بارودی سرنگیں صاف کرنے کے مشترکہ منصوبے پر گفتگو۔ Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade. Iran's not getting anything. Nothing is going through. Not one ship has gotten through. So far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. امریکی صدر کا ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کو سزا دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں ایران سے مذاکرات یا ملاقات کا خواہاں نہیں۔ آبِ ہرمز کے معاملے پر روس نے کافی اچھا رویہ اپنایا۔ ٹرمپ کا ایران سے کاروبار کرنے والے چینی بینکوں پر پابندیوں کا اندیا۔ کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ افتخار گیلانی کو قائد ایوان نامزد کرنے پر مسلم لیگ نون میں اختلافات۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کا قائد ایوان کے انتخاب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ راجہ فاروق حیدر بھی اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد میں شاہ غلام قادر کی رہائش گاہ پر اہم ملاقات کے بعد راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ آج کوئی گفتگو نہیں کرنی، اپنی بات کل کروں گا۔ مظفر آباد اپنے گھر جا رہا ہوں۔ میاں نواز شریف نے پہلے شاہ غلام قادر کو قائد ایوان نامزد کیا تھا۔ گزشتہ روز شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں افتخار گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ نواز شریف نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ آزاد کشمیر میں جو پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا اس پہ بڑا کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ ایک اس شخص کو بنایا جو اپنی سیٹ ہار گئے۔ میں تو قانون کا طالب علم ہوں، اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اس چیز کو منع نہیں کرتا تو اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ کیا ہارا ہوا شخص وزیر اعظم آزاد کشمیر بن سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو کوئی قباحت نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا جواب، کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب پر ہماری سیاسی ٹیم بہتر جواب دے سکتی ہے۔ وزیر قانون نے کہا فی الحال 28ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کی تقسیم نہ ہونے دینے کی قرارداد اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر سندھ اسمبلی سے قرارداد منظور کرائی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سندھ اسمبلی کے آج کے اجلاس سے پہلے پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی کو پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں قرارداد پیش کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو سندھ اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہے۔ ہم 27 ستمبر کو آ رہے ہیں اسلام آباد، انشاءاللہ تعالی اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ہماری پوری تیاری ہے، اس دفعہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور کوئی بندہ بھی گولی اس دفعہ نہیں چلا سکتا۔
اتنی بڑی تعداد میں اسلام آباد آئیں گے کہ کوئی گولی نہیں چلا سکے گا۔ 27 ستمبر کی تیاری کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئینی اور قانونی راستے اپنائے مگر انصاف نہیں ملا، اس بار آرام سے نہیں بیٹھنا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے پاکستان کا نوجوان سڑکوں پر نکل آئے تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ نوجوان اپنا غصہ اس لیے اشرافیہ پر نکالیں گے۔ 27 ستمبر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے توہین عدالت کی فوری سماعت کی ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ استدعا کی بانی پی ٹی آئی کی صحت بگڑ رہی ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کر کے بانی کو پیمز اسپتال لے جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی معائنے اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ عدالت کے 18 اگست کے حکم پر فوری اور مکمل عمل درآمد یقین بنایا جائے۔ رجسٹرار آفس نے فوری سماعت کی پہلی درخواست مسترد کر دی۔ پیٹرول فی لیٹر 50 پیسے سستا، نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے کمی، 1 لیٹر 371 روپے 61 پیسے کا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انشاءاللہ 3 ستمبر کو جمعرات کے دن پورے ملک میں ملک گیر ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری یہ ہڑتال پرامن ہوگی۔ ہماری یہ ہڑتال میں ہم کسی کی نکسیر نہیں پھوڑنا چاہتے، کسی کو کہ گملے کو بھی نہیں توڑنا چاہتے۔ جماعت اسلامی کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا نام۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہڑتال پرامن ہوگی، گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نوجوان جانتے ہیں کہ ہڑتال کیسے کی جاتی ہے۔ لوگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کروانے نکلے ہیں، تاجروں کے پاس جائیں گے، انہیں قائل کریں گے۔ خود تاجروں سے ملاقاتیں کروں گا۔ راولپنڈی میں 30 اگست کو عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ پر جماعت اسلامی کے دھرنے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا 12ویں روز میں جاری۔ پیمز اسپتال واقعہ بہت دلخراش ہے۔ واقعے کو سیاسی رنگ دینا ٹھیک نہیں، صرف سندھ نہیں پورے پاکستان میں ہی حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں جس کو صوبے بنانے کا شوق ہے وہ قرارداد لے آئے۔ دیکھ لیں صوبے کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کسی کے کہنے یا کام نہیں ہوتے۔ صوبے کی عوام فیصلہ کریں گے، کوئی دو رائے نہیں۔ ہمارے اداروں کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانا پیپلز پارٹی کا ہی منشور ہے۔ دوسرے صوبوں کو بھی بلدیاتی ادارے قائم کر کے مستحکم کرنا چاہیے۔ میر رضا کیس میں جوڈیشل کمیشن کارروائی کا آغاز، فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ جوڈیشل کمیشن نے میر رضا کے اہل خانہ کو آج طلب کر لیا۔ وکیل جبران ناصر اور فوکل پرسن حکومت سندھ کو بھی نوٹس جاری۔ جوڈیشل کمیشن کے قواعد کے مطابق کارروائی 30 روز میں ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے جج جسٹس عمر سیال پر مشتمل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے لندن میں ملاقات، تمام شعبوں میں تعاون کے لیے باضابطہ مذاکرات کا منظم میکانزم قائم کرنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کے درمیان اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں پاکستان کے تعمیری کردار، سفارتی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے سینتاس معاہدے پر پاکستان کا موقف اور بھارت کی جانب سے بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مسلسل خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے خطرات پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا۔ میرا کٹوڑی میں کارروائی، 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے، 3 کلاشن کو، پستول، دستی بم، 7 میگزین اور کارتوس برآمد۔ ایک ہلاک دہشت گرد سید ولی ننگرہار کا رہائشی تھا۔ افغان مہاجر کارڈ بھی برآمد۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے سید ولی افغانستان سے آنے والے 3 خودکش حملہ آوروں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق فتنہ خوار جمروز گروپ سے ہے۔ نیپال اور تبت میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، ہلاک افراد کی تعداد 390 سے زائد ہوگی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، 300 سے زائد غیر ملکیوں سمیت 1000 سے زائد افراد لاپتہ۔ نیپالی حکام کے مطابق دشوار پہاڑی علاقوں اور خراب موسم کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو آپریشن میں 3000 سے زائد اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ انگلینڈ ٹیسٹ کے دوران بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے انٹرویو پر پی سی بی کا احتجاج۔ غیر ملکی